أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہیں. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، توسل کے بارے میں، وسیلے کے بارے میں گزشتہ خطبے میں ہم نے بتایا تھا کہ وسیلے کا مطلب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے. قرآن میں اللہ نے جو فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ اللہ کے پاس وسیلہ تلاش کرو، تو آج کل جو لوگوں میں وسیلے کا مطلب کسی کے پاس جا کر، کسی کی قبر کے پاس جا کر، کسی اولیاء کا نام لے کر، کسی نبی کا نام لے کر اپنی دعا کرنا اور اپنی ضرورتیں مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ وسیلہ جائز نہیں ہے. چاہے اگر آپ ڈائریکٹ اگر مانگتے ہیں تو وہ تو شرک ہو گیا، شرک اکبر، جس کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. اور ایسا کرنے والے کا ذبح کیا ہوا جانور کھا بھی نہیں سکتے. جو آدمی صریح طور پر شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا مقام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو خاص چیزیں ہیں، عبادتیں ہیں، سجدے ہیں، دعائیں ہیں، رکوع ہے، اللہ کے نام سے نظر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ کی سوا کسی اور کے لیے یہ کر نہیں سکتے. اور ایسا کرنے والا مشرک ہے، کافر ہے، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. قرآن میں وسیلے کا جو مطلب ہے قربت، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک جائز طریقہ اور ایک ناجائز طریقہ. جائز طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وسیلہ تلاش کرنے، اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے؟ جائز طریقوں میں سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی اور سب سے بلند اور سب سے اہم، اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگنا. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر کے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب دعا کر رہے تھے، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو اکیلا ہے، تو بڑا بے نیاز ہے، پوری دنیا تیری محتاج ہے اور تو کسی کا محتاج نہیں. الصمد کا لفظ، الصمد کا لفظ جو عربی زبان میں ہے اتنا جامع لفظ ہے کہ اس کے لیے ایک لفظ کسی زبان میں نہیں آ سکتا. الصمد، پوری دنیا، پورا عالمین، یعنی دنیا اور آسمان و زمین جتنے بھی چیزیں اور جس میں رہنے والے ہیں سب اس کے محتاج، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ کسی سے جنا ہے اور جس کے برابر کوئی نہیں. اے اللہ،
میں مانگتا ہوں تجھ سے کہ میری ضرورت کو تو پوری فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا, کیونکہ اس نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کر کے. آپ سب سے بڑی مثال قرآن کریم میں یونس علیہ السلام کی. کیا آدمی مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور وہاں جا کر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور دعا کر رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تیرے سوا معبود برحق کوئی نہیں, عبادت کے لائق کوئی ہے تو سچا تو ہی ہے, تیری بڑی پاکی ہے تو ہر عیب سے پاک ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے, بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اس میں توحید اور اپنے گناہوں کا اعتراف دونوں جمع ہو گیا. توحید اور گناہوں کا اعتراف, اس کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی یونس علیہ السلام کی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت کو, اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر دعا جو انبیاء نے کی اور میں نے کی یہ دعا ہے. دیکھیے اس میں دعا نہیں ہے, حالانکہ اس میں بندہ مانگتا نہیں ہے, اللہ کی تعریف کرتا ہے, اس کی توحید کا ذکر کرتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی, بہتر دعا جو میں نے کی, سب سے اچھی دعا جو میں نے کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں نے کہا اس میں دعا نہیں ہے, لیکن آپ کی اس توحید سے آپ کی گناہیں معاف ہو جائیں گی, آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. کثرت سے اگر پڑھیں گے آپ کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے, حالانکہ ذکر, لیکن یہ دعا ہے حقیقت میں کہ انسان, کیونکہ جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمت بندے تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے, کوئی بیریئر نہیں ہے سوائے اس کی گناہوں کے. اس کے گناہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پہنچنے سے روکتی ہیں. ہماری گناہیں, ہماری غلطیاں, ہماری کمزوریاں, ہماری کمزور عبادتیں جو ہم صحیح طریقے سے بجا نہیں لاتے ہیں, ہماری نمازوں میں سستی, نمازوں میں غفلت, ہمارے واجب ادا کرنے میں ہماری غفلت, یہ اور ہماری گناہیں, کتنی گناہیں روز مرہ ہماری ہزاروں لاکھوں گناہیں. ناجائز چیزوں تک دیکھنا تو آج تو بالکل عام ہو گیا ہے اور انسان اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے. موبائل میں جی آلات کتنے ایسے ہیں نعوذ باللہ, اتنے وسائل شر کے اور بدکاری کے کھل گئے کہ مت پوچھئے, اور انسان سمجھتا نہیں ہے اور انسان تصور نہیں کر رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اتنا معمول ہو گیا ہے. لہٰذا انسان کو نعمت سے محروم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ اس کی گناہ ہے. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ سے معافی مانگے, استغفار کرے, اس کی بڑائی بیان کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, ضرور اس کے مرادوں کو پوری کرتا ہے. آپ حدیثوں میں بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے میرے بھائیوں. علماء نے کہا اگر کوئی بندہ صبح کی, شام کی اور سونے کے وقت کی دعا, دیکھیے اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کر سو جاتے ہیں, دعا ہے ٹھیک ہے, تقریباً 25 دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے موقع پر کرتے تھے. الحمدللہ آج کل ایپ ہے, آپ کے موبائل میں وہ حصن المسلم ایپ داخل کیجئے گا, آپ دیکھیے صبح کے ٹائم پر تقریباً 15-20 دعائیں ہیں, رات میں تقریباً 13-20 دعائیں ہیں, شام میں بھی دعائیں ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اگر ان دعاؤں کو اگر پابندی سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ جی وہ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا مومنوں کے بارے میں کہ اللہ کو بہت یاد کرنے والے, اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں, کہا علماء نے کہا کہ انشاءاللہ اس میں داخل ہو جائے گا, اس کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا. دعائیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں. یعنی دعا ایک اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے بندے پر, سبحان اللہ. کسی نے کہا کہ اے
بندہ تجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے؟ جب چاہے تم مصلی جانماز بچھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بلکہ نہیں مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ انسان مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، لیکن وہ خالق، وہ رب السماوات والارض مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ جی ہاں، کثرت سے دعا، پتہ نہیں کس وقت ہماری دعا قبول ہو جائے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، زندے جو مر چکے ہیں سب کے لیے انسان دعا کرے، اور دعاؤں میں اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کا ذکر کرے۔ ذرا سوچئے گا، لوگ جہاں جا رہے ہیں آج وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ ذرا انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ذرا قرآن میں دیکھیے۔ کیا نوح علیہ السلام نے اپنے سے پہلے آدم علیہ السلام کا نام، ان کا ذکر کر کے اللہ آدم علیہ السلام کا میں وسیلہ دیتا ہوں، میں ادریس علیہ السلام کا وسیلہ لیتا ہوں، یا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں نوح علیہ السلام کا وسیلہ لیتا ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اے اللہ تیرے جتنے انبیاء ہیں ان سارے انبیاء کا میں وسیلہ لے کر میں تجھ سے مانگتا ہوں؟ ہے کہیں دعا؟ ہے کہیں دعا؟ اے اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے مرتبہ، ان کا جاہ، دعائیں جو کر رہے ہیں آج کل امام لوگ بعض مسجدوں میں نمازوں کے بعد، کیا ہے ان دعاؤں میں بدعت؟ کیا ہے اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا حوالہ دے کر مانگ رہے ہیں؟ نہیں۔ اور سب سے بڑی دعا دنیا میں، یہ دنیا ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جب پوری دنیا کے لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور 1000 سال تک وہاں کھڑے ہوں گے، کتنی لمبی مدت ہوگی کہ نہیں معلوم، لوگ پریشان ہو کر انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے یہ درخواست لے کر کہ اے نبی جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو، اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، فیصلہ ہو جائے۔ ہم بہت دیر سے کھڑے ہیں، بہت دیر سے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، سجدے میں گریں گے، سجدے میں گریں گے، وہاں کسی نبی کا حوالہ نہیں ہے، وہاں کسی ولی کا حوالہ نہیں ہے۔ کون؟ امام الانبیاء، امام الصالحین، امام الاولیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر سجدہ کر کے دعا کر رہے ہیں، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی تعریفیں، ایسی تعریفیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالے گا میں جس کو اب تک نہیں جانتا نہیں ہوں گا، میرے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا الہام، یہ بھی اس کی نعمت، اس کی رحمت، اور میں ان دعاؤں کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کو مانگوں گا۔ بہترین وسیلہ میرے بھائیوں اللہ کی تعریف، بے شمار دعاؤں میں آپ دیکھیں گے، دیکھیے سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت جو تجھ نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کیا ہے میں اس کا شکر ادا کروں، اور میں نیک ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے نیک لوگوں میں داخل فرما، نیک بندوں میں داخل کر دی، اپنی رحمت، رحمت کا وسیلہ، اللہ کی رحمت کا وسیلہ۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی پریشانی بڑھ گئی، آج کل تو لاک ڈاؤن میں پریشانیاں ہی پریشانی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کہتے ہیں اگر کسی کی پریشانی بڑھ گئی تو یہ دعا کرے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، میرا اچھا برا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، اے اللہ تیرا آرڈر مجھ میں ہونے والا ہے، تو جو آرڈر دیا وہ ہو کر رہے گا،
وہ جاری ہو کر رہے گا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں. عدل فی قضاؤک، اے اللہ تیرا فیصلہ میرے بارے میں جو بھی ہوگا وہ انصاف پر مبنی ہوگا، وہ اس میں کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. مومن، یہ مومن کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، ذرہ برابر اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. جی اسألک بکل اسم هو لک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعاؤں میں، اے اللہ تیرے میں ہر نام کا وسیلہ اور واسطہ دے کر میں مانگتا ہوں. سمیت بہ نفسک، جو نام تو نے اپنے لیے رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے تیری کتاب میں کسی کتاب میں تیرے اس نام کو نازل کیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا یہ کہ اس نام کو اے اللہ تو اپنے پاس تیرے علم غیب میں رکھ لیا ہے. علماء نے اسی حدیث سے حوالہ لے کر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، 100 سے بھی زیادہ ہیں. حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں، اس کا مطلب کچھ ایسے نام ہیں، 99 ناموں میں، اللہ تعالیٰ کے کئی ناموں میں، بے شمار ناموں میں اللہ کے کچھ ایسے 99 نام ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان کو یاد کرتا ہے، اس کا معنی سمجھتا ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتا ہے، اللہ تو رحم فرما. اللہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. رحمان، اس کا اثر یہ ہے کہ جب تیرا پروردگار رحمان ہے، تم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ، تم بھی اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. اللہ مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. تم نہیں معاف کرو گے اپنے، اگر غلطی ہو گئی اپنے ماتحتوں سے، اپنے نوکر چاکروں سے، معاف کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح بن اساسہ کے بارے میں یہ قسم کھایا کہ میں ذرا برابر بھی پیسے نہیں دوں گا، غریب تھے، رشتہ داروں میں تھے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے تہمت جو لگائے تھے منافقین، اس میں وہ بھی شامل تھے، حالانکہ صحابی تھے. جب معلوم ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ نہیں، ایک پیسہ نہیں دوں گا اس کو، میں ہر ماہ اس کو راشن دیتا تھا، میری بیٹی کے خلاف تہمت لگا رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اہل فضل ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ خیر کا کام نہیں کریں گے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھایا تھا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے تقاضوں کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے تو ڈرنا چاہیے اس کے عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بہت لمبا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ہم دعا کریں. اس دعا کا تکملہ یہ ہے کہ یہ سب کا حوالہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ میں ان سارے ناموں کا واسطہ لینے کر میں مانگتا ہوں کہ اے اللہ قرآن کریم کو میرے دل کا سکون بنا دے. ونور صدری، میرے سینے کا نور اور اس کی روشنی بنا دے. وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، میرے غم، میرے پریشانیاں یہ سب ختم ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو، اس کے غموں کو دور کر دے گا، اور اس کے غم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی خوشیاں دے گا. اسی طریقے سے سونے کے موقع پر دعا، اللہم رب السماوات السبع، اے اللہ ساتوں آسمان کے پروردگار، ورب العرش العظیم، عرش عظیم کے پروردگار، ربنا ورب کل شیء، ہمارے پروردگار اور ہر چیز کا پروردگار، منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات، انجیل اور قرآن کو اتارنے والے، فالق الحب والنوى، دانے اور بیج کو توڑنے والا، بیج کو دونوں میں سے کیا کر پودا نکالتا ہے. فالق الحب والنوى، قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا سچا معبود برحق کوئی نہیں. اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر چیز سے
جو تیرے ہاتھ میں، جس کی پریشانی تیرے ہاتھ میں ہے. انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ہی غالب ہے، تو ہی بلند ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی ہر چیز کے اندر تک علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا، باطن چیز کا علم رکھنے والا تو ہی ہے، تجھ سے چھپ کر کوئی چیز نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنی الدین واغنینی من الفقر، اے اللہ مجھے فاقہ کشی، غربت سے اللہ بے نیازی عطا فرما. اغنینی من الفقر، اے اللہ مجھے اس سے بے نیازی عطا فرما. اقض عنی الدین واغنینی من الفقر، میرے قرض کو اے اللہ تو چکا دے. اللہ مجھ پر جو قرض ہیں اللہ اس کو چکا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھتے تھے، صحیح مسلم کی دعا ہے. اس طریقے سے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حدیث میں ایک اور آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت کا موقع آتا تو دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. چھوٹی دعا لیکن کتنے جامع دعا، ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ساری کائنات کو سنبھالنے والے. قیوم، ساری کائنات کو سنبھالنے والا، تدبیر کرنے والا. برحمتک استغیث، تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں مدد مانگتا ہوں. بعض علماء نے کہا کہ یا حی یا قیوم جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اللہ کے جو بڑے نام جن کو کہا گیا اس میں بعض علماء نے کہا کہ اللہ یہ لفظ خود جو ہے بڑا نام اسم اعظم ہے. بعض لوگوں نے کہا یا حی یا قیوم، جس کا ذکر آیت الکرسی میں بھی آیا ہے، الحی القیوم. تو بہرحال سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اس کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ جائز وسیلہ ہے اور اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. انشاءاللہ مزید باتیں اگلے خطبے میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، اپنے نیک بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.